روٹی بنانے سے روٹی کمانے تک کا سفر، ہر عورت گھر سنبھالتے ہوئے اپنے خواب کیسے پورے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کی زندگی صرف اتنی نہیں ہوتی کہ وہ صبح اٹھے گھر کا کام کرے، بچوں کو سنبھالے، شوہر اور گھر والوں کی خدمت کرے، کھانا پکائے، روٹیاں بنائے اور رات کو تک کر سو جائے، بلکہ ہر عورت کے دل میں کچھ خواب بھی ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکے، کوئی چاہتی ہے کہ اپنے والدین کی مدد کرے، کوئی چاہتی ہے کہ شوہر کا ہاتھ بٹائے، کوئی چاہتی ہے کہ اپنے لیے کچھ جمع کرے، اور کوئی چاہتی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی ایک پہچان بنائے۔ لیکن اکثر عورتیں یہ سوچ کر اپنے خواب چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خاص ہنر نہیں آتا، اور گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایک عورت ہیں، آپ اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ حلال طریقے سے کچھ کمانا چاہتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ہی اپنے خواب پورے کریں۔ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بھی اپنے لیے ایک نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں، ایک ہنر سیکھیں اور چھوٹی شروعات سے گھبرائیں نہیں۔ یاد رکھیں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں رزق حاصل کرنے کے لیے اسباب بھی رکھے ہیں، اسی لیے دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رزق دے گا لیکن کوئی قدم نہ اٹھائیں تو یہ درست طریقہ نہیں، اور اگر آپ صرف اپنی محنت پر بھروسہ کریں اور اللہ کو بھول جائیں تو یہ بھی ایک مومن کے لیے درست سوچ نہیں۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ دل میں یقین اللہ پر ہو اور ہاتھ میں محنت ہو، زبان پر دعا ہو اور قدم حلال راستے کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ ذرا اگر ایک ایسی عورت کا تصور کریں جو ہر روز اپنے گھر میں روٹیاں بناتی ہے، بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے اور دن کا زیادہ حصہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا دیتی ہے۔ شاید اسے لگتا ہو کہ میری ساری زندگی صرف یہی کام کرتے گزر جائے گی، لیکن اگر وہی عورت روٹی بنانے کے اپنے ہنر کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں بدل دے تو کیا ہو؟ اگر وہ گھر میں اچھی روٹیاں، پراٹھے، سموسے، پکوڑے، اچار، چٹنیاں یا گھر کی بنی ہوئی دوسری چیزیں تیار کر کے اپنے محلے میں فروخت کرنا شروع کر دے تو ابتدا میں شاید صرف 2-3 گاہک ہوں، شاید ایک دن میں تھوڑے سے پیسے بچیں، لیکن یہی چھوٹی شروعات آگے چل کر ایک بڑے کام کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو سلائی آتی ہے تو وہ گھر سے کپڑے سلائی کر سکتی ہے، اگر کڑھائی آتی ہے تو کڑھائی کا کام لے سکتی ہے، اگر اسے مہندی لگانی آتی ہے تو خواتین کے لیے مہندی کا کام کر سکتی ہے، اگر اسے کھانا پکانا اچھا آتا ہے تو گھر کے کھانے کے آرڈر لے سکتی ہے، اگر اسے بیکنگ آتی ہے تو کیک، بسکٹ یا دوسری چیزیں بنا سکتی ہے، اگر اسے بچوں کو پڑھانے کا شوق ہے تو گھر میں بچوں کو پڑھا سکتی ہے، اور اگر اسے موبائل چلانا آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کوئی آن لائن ہنر بھی سیکھ سکتی ہے۔ آج سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ہنر ہے اور آپ اسے بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کر سکتی ہیں۔ بہت سی عورتیں یہ سوچ کر رک جاتی ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے نہیں، لیکن یاد رکھیں، ہر کاروبار لاکھوں سے شروع نہیں ہوتا، بہت سے کام چھوٹی رقم سے شروع ہوتے ہیں، اور کچھ کام تو ایسے ہیں جنہیں شروع کرنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری سے زیادہ ہنر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ کو فوراً دکان کرائے پر لینے کی ضرورت نہیں، گھر میں موجود سلائی مشین سے کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کھانا اچھا بناتے ہیں تو پہلے اپنے محلے یا جاننے والی خواتین سے آرڈر لینا شروع کریں۔ اگر آپ کو آن لائن کام سیکھنا ہے تو پہلے مفت وسائل سے سیکھیں، جب ہنر بہتر ہو جائے تو پھر اس سے آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، حلال کمائی میں جلدی کے چکر میں غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ صرف چند ہزار روپے لگاؤ اور چند دن میں رقم دگنی ہو جائے گی تو فوراً یقین نہ کریں۔ اگر کوئی آن لائن کام آپ سے پہلے بڑی رقم مانگ رہا ہے تو تحقیق کریں، اگر کوئی کام دھوکے، جھوٹ، فریب یا حرام چیز پر قائم ہے تو اس سے دور رہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ پیسہ گھر میں آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پیسہ حلال راستے سے آ رہا ہو۔ تھوڑا حلال رزق اس مال سے بہتر ہے جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو، اور اپنی کمائی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر آج
آپ نے 500 روپے حلال طریقے سے کمائے ہیں تو یہ 500 بھی آپ کے لیے عزت کی کمائی ہیں۔ اگر آپ نے 1000 کمائے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ بڑی کمائی ہمیشہ بڑی شروعات سے نہیں آتی، کبھی کبھی بڑی کامیابی ایک بہت چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں آج سے اپنے وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے مستقبل کے لیے نکالوں گی۔ اگر آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں تو پورا دن اپنے لیے نکالنا ضروری نہیں، روزانہ صرف 1 گھنٹہ بھی کسی ہنر کو دینے سے شروعات ہو سکتی ہے۔ جب بچے سو جائیں تو 1 گھنٹہ سیکھ لیں، صبح کے وقت تھوڑا وقت نکال لیں یا گھر کے کاموں کے درمیان اپنی سہولت کے مطابق وقت مقرر کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا یہ وقت مستقل ہو، کیونکہ کامیابی صرف ایک دن کی محنت سے نہیں ملتی، کامیابی مسلسل چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بنتی ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار ناکام ہو جائیں تو اپنے آپ کو ناکام عورت نہ سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کا پہلا کام نہ چلے، ممکن ہے پہلے گاہک کم آئیں، ممکن ہے آپ کی بنائی ہوئی چیز لوگوں کو پسند نہ آئے، ممکن ہے آپ کو کچھ عرصہ پیسے بھی نہ ملیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رک جائیں۔ اپنی غلطی سے سیکھیں، اپنے کام کو بہتر کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوشش کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ آپ کی محنت شاید آج کسی کو نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی محنت سے بے خبر نہیں، اس لیے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں اپنے گھر کو بھی سنبھالوں گی اور اپنے خوابوں کو بھی حلال طریقے سے زندہ رکھوں گی۔ لیکن اپنے خواب پورے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والوں کے حقوق بھول جائیں، بچوں کو نظر انداز کر دیں یا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی صلاحیت کو بھی استعمال کرے۔ اگر آپ کا گھر اور حالات اجازت دیتے ہیں تو گھر سے کام کریں، اپنے وقت کو منظم کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتی تو خود کو ملامت نہ کریں، پہلے ہنر سیکھیں، اپنی تیاری کریں، کیونکہ ہر فصل کا ایک موسم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ صرف سیکھ رہی ہوں، کل آپ کام شروع کریں اور پرسوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا راستہ کھول دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ قرآن ہمیں اللہ پر توکل اور تقوی کے ساتھ رزق کی امید دلاتا ہے، اس لیے اپنی کوشش کو اللہ سے جوڑ دیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے دعا کریں، حلال راستہ اختیار کریں، کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، گاہک کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، چیز میں ملاوٹ نہ کریں، اگر کوئی چیز خراب ہے تو اسے اچھی کہہ کر نہ بیچیں، کیونکہ کاروبار صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں بلکہ امانت بھی ہے۔ اگر آپ نے ایک عورت سے 100 روپے کی چیز کے بدلے 100 روپے لیے ہیں تو اسے وہی چیز دیں جس کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے گھر کا کھانا بیچنا شروع کیا ہے تو صفائی کا خیال رکھیں، اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہیں تو وقت کی پابندی کریں، اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو سامنے والے کا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں، کیونکہ حلال رزق صرف حلال چیز بیچنے سے نہیں بلکہ ایمانداری سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات، جب اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی بڑھا دے تو غرور نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نے خود سب کچھ کیا، بلکہ کہیں کہ اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا، اللہ نے مجھے ہنر دیا، اللہ نے میرے ہاتھوں میں طاقت دی اور اللہ نے میرے کام میں برکت دی، کیونکہ اگر اللہ صحت نہ دے تو انسان کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ عقل نہ دے تو انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر اللہ حالات آسان نہ کرے تو انسان کے لیے راستے مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر کامیابی کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی کمائی میں سے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ حصہ بچانے کی عادت بھی ڈالیں، چاہے رقم بہت تھوڑی ہو، کیونکہ بچت صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی آمدنی والا شخص بھی اگر تھوڑا تھوڑا بچانے کی عادت ڈال لے تو وقت کے ساتھ ایک سہارا بنا سکتا ہے۔ اپنی ساری کمائی فوراً خرچ نہ کریں، اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھیں، مشکل وقت کے لیے کچھ بچائیں اور اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ کی عزت صرف اس بات سے نہیں کہ آپ کتنا کماتی ہیں، ایک عورت کی قدر صرف اس کی آمدنی سے نہیں ہوتی، آپ ماں ہیں تو آپ کی محنت قیمتی ہے، آپ بیوی ہیں تو آپ کی خدمت قیمتی ہے، آپ بیٹی ہیں تو آپ کی محبت قیمتی ہے، اور اگر آپ ان ذمہ داریوں کے ساتھ حلال کمائی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورت جدوجہد ہے۔ اس لیے اگر آپ آج صرف گھر میں روٹیاں بنا رہی ہیں تو اپنے کام کو معمولی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے یہی ہنر کل آپ کی کمائی کا ذریعہ بن جائے، اور اگر آپ آج صرف بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ علم کل آپ کو گھر سے بڑھانے کا کام دے، اگر آپ آج صرف کپڑے سی رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہی سلائی کل آپ کے لیے ایک چھوٹا کاروبار بن جائے،
اور اگر آپ آج صرف موبائل پر وقت گزارنے کے بجائے ایک ہنر سیکھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے یہی موبائل کل آپ کے لیے حلال رزق کا ذریعہ بن جائے۔ بس اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے ہنر کو پہچانیں، اللہ پر توکل رکھیں اور چھوٹی شروعات سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان ایک بہت چھوٹے قدم کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے قدم میں اس کے لیے ایک بڑا راستہ رکھ دیتا ہے۔ تو بہن، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی خواب ہے تو اسے دفن مت کریں لیکن اسے حلال راستے پر لے آئیں۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے شوہر اور گھر والوں کے حالات اور اجازت کو مد نظر رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ایک ہنر چنیں، روزانہ تھوڑا وقت دیں، سیکھیں، کوشش کریں، ناکامی سے نہ گھبرائیں اور اللہ سے یہ دعا کرتی رہیں کہ یا اللہ میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میری محنت میں برکت دے، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میری کمائی کو میرے گھر کے لیے رحمت بنا اور مجھے ایسا رزق عطا فرما جو مجھے تیرے قریب کرے، تجھ سے دور نہ کرے، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ایک عورت صرف بہت زیادہ پیسہ کما لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے، اپنے رشتوں کے حقوق بھی ادا کرے، اپنی عزت اور حیا کی حفاظت بھی کرے، حلال طریقے سے کمائے اور اپنی کمائی کے ساتھ اللہ کو نہ بھولے۔ روٹی بنانے سے روٹی کمانے تک کا سفر صرف پیسہ کمانے کا سفر نہیں، یہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچاننے کا سفر ہے، یہ خود اعتمادی کا سفر ہے، یہ محنت کا سفر ہے، اور اگر اس سفر میں اللہ ساتھ ہو تو چھوٹی سی کوشش بھی بڑی برکت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس عورت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو اپنے گھر کو سنبھالتے ہوئے حلال طریقے سے اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہے، اس کے ہاتھ میں برکت دے، اس کے وقت میں برکت دے، اس کے ہنر میں برکت دے، اس کی کمائی میں برکت دے اور اس کے گھر کو سکون اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔